جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو نظام زندگی کس طرح بدل جاتا ہے، وہی آدمی کس قدر سدھر جاتا ہے، راہ راست پر آ جاتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سے اندازہ لگے گا۔ ایک بہت بڑے کاروباری اور تاجر کا واقعہ ہے، کتابوں میں اس کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ سال میں کچھ مہینے کے لیے شہر میں رہتے تھے وہ، اور سال میں کچھ مہینے کے لیے شہر سے دور گاؤں علاقے میں جاتے تھے، غلہ وغیرہ خریدتے تھے، جمع کرتے تھے، اور پھر اس کو لا کے شہر میں بیچتے تھے۔ تو کئی مہینے لگ جاتے تھے گاؤں دیہات علاقے میں غلہ خریدنے میں، جمع کرنے میں۔ تو وہاں وہ لوگ نیک لوگ تھے، گناہوں سے بچنے والے لوگ تھے، آج کی طرح بھیوڑے اور منہ مارنے والے لوگ نہیں تھے۔ بے حیائی، بے شرمی آج جس تیزی سے پھیل رہی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بے حیائی کے ساتھ آدمی عجیب و غریب شرافت کی بات کرتا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے گا تو بے حیائی کے آخری گڑھے میں گرا ہوا آدمی، اور اس کی منہ زوری آپ سنیے گا، شرافت کی بات دیکھیے گا تو آپ حیران رہ جائیے گا۔ صفائی مت پوچھئے۔ اللہ ہم سب کو دھوکہ والی زندگی سے حفاظت فرمائے۔ وہ نیک لوگ تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ یہاں ہمیں کئی مہینے لگ جاتا ہے اپنے کاروبار کے تعلق سے، تو ہم ایک شادی یہی کر لیتے ہیں، کچھ یہاں وقت گزارتے ہیں، کچھ وہاں گزارتے ہیں۔ تو وہاں اپنی شادی کے لیے انہوں نے ایک گھر والے سے بات کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے شادی تو ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ ہماری لڑکی کو ایک مستقل مکان بنا کر خرید کر دے دیجئے، اور آپ اس کے خرچ کا انتظام کر لیجئے، اس کے خرچ کا انتظام کیجئے، اور ایک مستقل مکان رہائش کے لیے دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تھے کاروباری مالدار، انہوں نے مکان خرید کر کے دے دیا، سارا خرچ ایسے بھی اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہاں شادی ہو گئی ان کی۔ پہلے کا وقت اور ابھی کے وقت میں بہت فرق تھا، سواری، سفر، یہاں سے وہاں خبر پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو پہلی جو بیوی تھی وہ دیکھ کر پہچان گئی کہ بدلے بدلے میرے غمخوار نظر آتے ہیں۔ دیکھا کہ ارے پہلے جو آتے تھے تو اب وہ ہے نہیں، لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ شبہ میں مبتلا رہی، لیکن کہا کہ بدگمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ اس نے اظہار نہیں کیا۔ پھر جب ان کے سفر کا وقت آیا اس علاقے میں تو اس نے ایک بوڑھی عورت کو مخبری کے لیے کچھ پیسہ دیا کہ کچھ پیسہ دیتے ہیں کہ تم اس علاقے میں پتہ کر کے آؤ کہ صورتحال کیا ہے، ہمارے شوہر کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ بوڑھی عورت گئی اور پتہ کیا وہاں، اور یہاں واپس آئی تو اس نے کہا کہ تمہارے شوہر وہاں شادی کر چکے اور وہاں بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بتائیے انہوں نے شادی کیا اور بتایا بھی نہیں۔ پھر یہ سوچ کر وہ بھی نیک دیندار تھی، پہلے نیکی عام تھی، اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم کو پریشان ہونے کی کیا بات ہے، غم تو ہوا اور پریشانی تو ہوئی، لیکن اس نے صبر کیا کہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے دوسری شادی کرنے کے لیے، تو ہم اپنے شوہر کو کیوں ٹینشن دیں اور کیوں پریشان کریں۔ چنانچہ خاموش ہو گئی۔ اس کے شوہر کا اسی طرح آنا جانا رہا، کچھ دن یہاں کچھ دن یہاں، کبھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ آخر کے سفر میں اچانک اس کے شوہر کا ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہوا، جبکہ وہ شوہر اپنی پہلی بیوی کے پاس اپنے گھر پر تھا۔ شوہر کے کفن دفن کے بعد اس نے جب اس کے مال کا جائزہ لیا اور گنتی کیا تو اس کے مال پہلے سکے چلا کرتے تھے، سونا اور چاندی کے سکے، تو 4 بوری سکے ہوئے، 4 بوری پیسے ہوئے۔ بتائیے کتنا پیسہ رہا ہوگا۔ اس عورت نے مال کو تقسیم کیا اور 2 بورا الگ کیا اور 2 بورے کو الگ کیا، اور اس 2 بوری کو لے کر کے اسی عورت کے ہاتھ جو پہلے اس کا گھر دیکھ کر کے آئی تھی اس بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا کہ ارے ہمارے شوہر کا تو انتقال ہوا ہے اور ہم کو معلوم ہے، گرچہ ہم کو ہمارے شوہر نے نہیں بتایا، نہ ہمارے شوہر کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے دوسری شادی کر لیا،
लेकिन जब हमको मालूम है तो खुदा के यहाँ आपको जवाब देना है। इस सारे माल को अगर हम हड़प कर जाएंगे तो खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे कि उसकी तो दूसरी बीवी भी है। उसने आधा माल उसी औरत के हाथ उस बीवी के पास भेजा और कहा कि जाके बता दो कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है। और उसने 4 बोरी पैसे छोड़े थे, 2 मैंने रखे हैं और 2 तुम्हारे लिए भेज दिए। जब वो औरत वहां उस पैसे को लेकर के पहुंची तो उस औरत ने कहा कि क्या है, तो उसने माजरा बताया कि भाई वहां उनका इंतकाल हो गया तुम्हारे शौहर का, उन्होंने जो पैसा छोड़ा था उसको जायजा लिया गया तो 4 बोरी थी, 2 उस बीवी ने तुम्हारे पास भिजवा दिया है। तो उस औरत ने कहा कि देखो अम्मा, तुम उस पैसे को ले जाकर उसी को दे दो, इस पैसे को हमारी जरूरत नहीं है, इस पैसे को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा कि एक राज है जो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। जब मेरा शौहर आखिरी सफर में वापस जा रहा था तो उसने मुझे तलाक दे दिया था। अब मैं उसकी बीवी नहीं रही, मैं उसके माल में, उसके जायदाद में वारिस नहीं रही, मैं ये माल नहीं ले सकती हूँ। आप देखिए कि यहाँ के अल्लाह का डर है, वहाँ के अल्लाह तबारक व तआला का डर है। उस शौहर ने इसको तलाक दिया था तो वो भी किसी को मालूम नहीं था, वो चाहती तो रख लेती। और किताब में तो लिखा नहीं है, लेकिन इतनी तरफ से जहन में आता है कि वो बीच में जो औरत थी वो भी कैसी नेक थी, उसको अल्लाह का कैसा डर था कि वो भी अगर चाहती तो उस दोनों बोरी को अपने घर में ले जाके रख देती। कौन चाहता उसको बताने कि उसने रखा है या नहीं रखा, इसलिए वो दोनों बोरी वहां ले जाकर के पहुंचाया और माजरा सुनाया। आप देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का डर एक औरत में पैदा होता है तो क्या मामलात की सफाई आती है। आज देखिए भाइयों में और अजीजों अकारिब रिश्तेदारों में झगड़े, फितने, जमीन हड़प करने के, माल हड़प करने के, कर्ज लिया तो वापस देने का नाम नहीं है। हर आदमी चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने भाई का जमीन हड़प कर ले, ज्यादा से ज्यादा हक मांग ले। उसको डर नहीं है कि इन जमीन और हड़पे हुए जायदाद के साथ और झूठ बोलकर किसी के हासिल किए हुए माल के साथ कल कयामत के दिन हम खुदा के हुजूर हाजिर होंगे तो किस मुंह से हम हाजिर होंगे। हमें मुंह तो दिखाना है अल्लाह तबारक व तआला को।